فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا. یہ کہتے ہیں ایک چیز کو اس کا رنگ بدل کے اس کی حایت بدل کے کسی اور طریقے سے بیان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، غلط ہے. تو شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے کہ تم ہمیشہ رہو گے اس میں اور یہ تمہیں ملے گا، یہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا یہ شیطان کب تک پھسلاتا رہے گا انسان کو. کبھی سوچا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، موت تک انسان کو شیطان پھسلاتا رہے گا. شیطان کے بہکاوے میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ کبھی سوچا یہ بھی؟ بھائی شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے اعمال اپنے پہ ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے درمیان میں سے نکال دیتے ہیں. جس کے لیے کیا اس کو نکال دیا تو عمل کی تاثیر کہاں جائے گی؟ کیسے تاثیر آئے گی؟ اس میں برکت کیسے آئے گی؟ اخلاص کیسے آئے گا؟ شیطان کے بہکاوے میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی خواہشات کو، نفس کو پال رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک کاموں کے ذریعے سے چاہے برے کاموں کے ذریعے سے. اچھے کام کر کے اس کی نسبت اپنی طرف ہی کر دی، میں نے یہ کیا جی، میں نے تہجد پڑھی ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں رب کی مرضی کے بغیر رب کو سجدہ کرنے والے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کروایا. جو اپنی عبادات میں، اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کر لیتا ہے، ہر کام میں، جس کام میں رب کی ذات شامل ہو جاتی ہے نا، اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو وہ کام اس میں شیطان نہیں کر سکتا کچھ. اور جن کاموں میں انسان کا عجب آ جاتا ہے اپنے ہر کام میں، یا اللہ کی مرضی کے بغیر یا شریعت کا طریقہ نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کے طریقے ہوتے ہیں، ان میں شیطان آ کے ان کو پھسلاتا ہے. پھر انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے. اچھے کاموں میں بہکاوے میں نہیں آ سکتا، جس میں رب کی مرضی شامل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اخلاص بھی ہو، پھر اس میں اللہ پہ توکل بھی ہو، یا اللہ یہ تو نے قبول کرنا ہے، میں تیرے سپردی کرتا ہوں. اپنی اس میں کوئی کمال نہ ہو، الفاظ میں بھی اور کاموں میں سے بھی یہ چیز ٹپک رہی ہو کہ یار نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ رہتی ہے انسان کے. تو آدم علیہ السلام کو جو ان سے غلطی ہوئی، یہ کہنا بہت سے شیطان لوگ ایسے سننے میں آیا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کہتے ہیں باب آدم کو غلطی ہو گئی، ساڑھے جد امجد کو ساڑھے کو ہوگی تھی، پھر کیا ہوا. یہ شیطان کی خبیثانہ باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی بھائی، یہ ان سے غلطی سے غلطی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ شیطان نے کوئی اور رنگ دکھایا، اور چیزیں بتائی، تو اس بیچارے ان کی باتوں میں آ گئے، ہمارے جد امجد ان کی باتوں میں آ گئی، تو ان سے غلطی ہو گئی. اللہ نے معافی بھی دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب انہوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا، اور نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا. تو ہم اپنی غلطیوں پہ کتنی معافیاں مانگتے ہیں، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور ہماری غلطیوں پہ اس پہ سرٹیفکیٹ معافی کا ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے موت تک انسان کو اپنے گناہوں پہ روتے رہنا چاہیے، شرمندہ رہنا چاہیے اپنے گناہوں پہ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آنسو بہا لیے اور دوسری دفعہ کہ بندہ اس گناہ کو ہی بھول جائے. نہیں، گناہ کی اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کی ندامت انسان کی آخری سانس تک رہنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگتے رہنا چاہیے انسان کہ یہ غلط ہے. پھر فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، اور بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. نہیں ہے؟ دیکھ لیں آج کل تو بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے. باپ بیٹے کا تو بڑا کم ہوتا ہے، لیکن بیٹے باپ کے زیادہ دشمن ہے، اولاد زیادہ دشمن ہے. بیچارہ پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا ہوتا ہے، پالتے پالتے اولاد کو جوان کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے. تو باپ کو جتنا ظلم اس وقت والدین پہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اتنا ظلم میری علم اور نظر کے مطابق کسی پہ بھی نہیں ہو رہا اس وقت. دیکھیں کتنے بعض کے دشمن ہیں. یہ ہم فسرین نے لکھا ہے کہ دیکھ لیں آپ، ایک تو ہوتا ہے انجان کا دشمن ہو گیا کاروبار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اب تو اپنوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ بے دینی کی وجہ سے ہے. پھر قرآن میں آتا ہے
اچھا دو جگہ اللہ پاک نے ارشاد، ایک جگہ یہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورۃ فاطر آیت نمبر 6۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، کہ تم بچ کے رہو، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد بھی تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے بیوی کیسے دشمن بنتی ہے بھائی؟ بیوی کو تو ہم بندہ بیاہ کے لے کے آتا ہے، اولاد کیسے دشمن بن جاتی ہے؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ ازمائش کیسے بن جاتی ہے؟ بہت سارے کام انسان کرنا چاہتا ہے، نیک کام، بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، کرنے نہیں دیتی۔ بہت سارے کام انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن بیوی اس سے کروا دیتی ہے، بیوی کی محبت اور خواہش میں آگے وہ کام کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، انسان اپنے آپ کا ہی دشمن بنا ہوا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق سارے اعضاء کو اپنی مرضی میں چلا رہا ہے، یہ دشمن بنا ہوا ہے۔ اور بیوی بچے دیکھ لیں، بہت سے اچھے کام کرنے چاہتا ہے، کرنے نہیں دیتے، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہت ساروں سے صلح کرنا چاہتا ہے، بیوی صلح نہیں کرنے دیتی، فساد مچا دیتی ہے۔ نہیں دیکھا بہت سی بیویوں نے بھائی کو بھائی سے لڑایا ہوا ہے، ماں کو بیٹے سے لڑایا ہوا ہے؟ نہیں لڑایا ہوا۔ بہت سارے بیٹے ماں کے دشمن نہیں ہیں، بہت سارے بیوی کی باتوں میں آگے بہت سے بیٹوں نے، بہت سے بدقسمت اور بد نصیبوں نے ماں باپ کو قتل کیا ہوا ہے، شہید کیا ہوا ہے۔ بیوی اور بچوں کی محبت میں آ کے، ان کی باتوں میں آ کے بہت سے بھائیوں نے بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن۔ دوسرا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طرح۔ اور تیسرا، انسان کے اپنے بیوی بچے یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں انسان کی دینی کاموں میں، اور جس کا نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 304 اور 5 پہ اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ جو درخت تھا نا، یہ میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اس کے کوئی یہ مبہم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا۔ تو بھائیو دوستو، آج ہم نیت کریں کہ ہم نے جتنا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت، خاص وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے، مسافر ہیں ہم تو، جتنا وقت ہمارا دنیا میں ہے ہم اچھا گزار لیں، ہم اچھا اور قیمتی بنا کے گزار لیں۔ اگر ہم اچھا گزاریں گے تو رب بھی راضی، رب کی ہر چیز راضی ہے ہم سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آپ اس کی تفسیر دیکھیں کہ انسان کی جتنے دنیا میں فسادات مچ رہے ہیں، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب یہ مت سمجھے انسان کے جو میں غلط کام کر رہا ہوں اس کا اثر صرف میری ذات پہ پڑ رہا ہے، اس کی ذات پہ اثر نہیں پڑ رہا، اس کا جنگل کے درندوں پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور فصلوں پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے اس کے گناہ کا، اور سمندر کی مچھلیوں پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، آسمان کے فرشتوں، پوری کائنات پہ ایک آدم کا، ایک انسان کا، ایک جو بھی غلطی کرتا ہے، ایک انسان کی غلطی کا اثر کائنات کی ہر چیز پہ ہوتا ہے۔ تو بھائی جو غلطی کرتا ہے نا انسان، وہ اپنا مجرم نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز جن پہ اثر پڑتا ہے، وہ ہر چیز ہے نا، ہر چیز کا مجرم ہے۔ اللہ کا بھی مجرم بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کے بھی کیا منہ دکھائیں گے؟ اور کائنات کی ہر چیز پہ اثر پڑا ہے، یہ ہماری وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بڑا پاک صاف پیدا کیا۔ اب دیکھ لیں ہر چیز میں جو رنگ برنگی بیماری نکل رہی ہے، جو پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارے اعمال کا اثر ہے۔ جیسے عمل کریں گے ویسے اثرات بما کسبت ایدی الناس، جو بھی انسان کما رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو ایک بڑے پیارے طریقے سے پیدا کیا اور انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائی ہم مسافر ہیں، پتہ نہیں کب یہاں سے چلے جائیں دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔